اس کے پہلے سن لیتے ہیں آج کا افسانہ۔ افسانہ سنا رہے ہیں طیب رضا جیلانی۔ میرے آج کے افسانے کا عنوان ہے آخری گرل فرینڈ۔ پیار محبت کی جال میں ہم لگ بھگ 8ویں جماعت میں مبتلا ہوئے۔ بعض اوقات نادانیوں اور پیار محبت کو ہم نے الگ کر کے جب دیکھا تو بہت ندامت ہوئی۔ سوچا کہ ایسے بھی ہم کبھی ہوا کرتے تھے۔ خیر ماضی تھا، گزر گیا اور ہم بھی تھوڑے بہت سدھر گئے۔ وہ فراز صاحب نے بھی کبھی کہا تھا نا کہ اب نہ وہ میں ہوں، نہ وہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملے۔ بڑی عام بات ہے کہ پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حسینائیں آتی اور جاتی رہیں، ہاں کچھ یادیں، لیکن وہ بھی فقط وقتی۔ اتنا ہے کہ اپنی خود نوشت لکھنے کے لیے ہمارے پاس مواد ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب اول کا پیار ہوا، کچھ الگ سا محسوس ہوا، یعنی ذرا سی بے چینی، بے قراری سی۔ 2-4 دن کھوئے کھوئے رہے۔ پہلے دن تو بھوک بھی غائب معلوم ہوئی۔ گھر والوں سے کہا ذرا طبیعت ناساز ہے، اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ پہلا تجربہ تھا۔ ابھی اس کو بتایا بھی نہیں تھا کہ ادھر شیخ چلی کی طرح ہم نے خواب سجانے شروع کر دیے۔ کبھی تصورات میں گال کو چھو لینا اور کبھی گیسو سنوارنا۔ یہ تصورات کی دنیا بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ یک طرفہ محبت میں وقت گزر گیا اور ہم اپنی پہلی محبت کو کھو بیٹھے۔ وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور ہم بھی آگے نکل گئے، یعنی تھوڑا موو آن کر لیا۔ شاید اسے اس بات کا علم ہوا کہ نہیں، لیکن بعض دفعہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا کرتی۔ اب جانے وہ مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی۔ دوست احباب کہا کرتے تھے کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ تھی۔ عموماً اظہار میں پہل لڑکے کرتے ہیں، تو شاید وہ بھی چاہتی ہوگی کہ لڑکے کی طرف سے کچھ اشارہ ملے، مگر ہم تو ٹھہرے شرمیلے اور ڈرپوک، اور پہلا پیار ہاتھوں سے الوداع ہوا۔ معلوم کیا تھا کہ علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر پوری زندگی رہبری کرے گا کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات و فغاں اور بھی ہیں۔ پھر لگ بھگ 1 سال تک ہم مکمل ان کی یادوں میں فقیر بنے رہے۔ کبھی صابر کوٹی کے دکھی گیت سنے جن میں خصوصاً ہنجواں دے وچ غم نو پا کے پینا سیکھ لیا، اور کبھی کمار سانو کا وہ مقبول عام فلمی دکھی نغمہ کہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10ویں جماعت میں حساب اور اردو دونوں میں فیل ہو گئے، لیکن دوسرے 3 مضمون ہم نے پار لگا لیے۔ لگائے کیسے یہ بتانے والی بات نہیں ہے، بس سمجھنے والی۔ گھر والے تو خیر اچھا برا پہلے بھی کہا کرتے تھے، لیکن رشتہ داروں کو تو موقع ملا، خوب تانے مارے۔ حد تو یہ ہے کہ گھر آ کے تانے مارے۔ دراصل اس وقت ہمارے ہاں 10ویں اور 12ویں کا رزلٹ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آج کسی اچھے بڑے مقابلہ جاتی امتحان کا۔ آج بھی جب رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک شعر میرے ذہن میں بڑی زور سے گردش کرتا ہے کہ گناہ گار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پار ساؤں کا مشکل ہوگا۔ 10ویں جماعت کے بچے کو کہاں تانے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا شکر یہ بھی رہا کہ ناک پوری طرح کٹوانے سے ہم بچ گئے۔ کوئی بھی پوچھے تو ہم بھی ذرا موٹی آواز میں کہہ دیتے، کیا ہوا بھائی 2 اگر واپس آئی 3 تو نکال لینا، اور وہ بھی سائنس، SST اور انگریزی۔ اردو جانے کیسے فیل ہو گئی، ہمیں بھی تعجب ہوا۔ ہاں حساب میں ہم پریم چند کی طرح بالکل کورے تھے۔ کچھ وقت کے لیے اسکول سے بھی راحت مل گئی۔ اسی دوران ہماری رقابت ایک دور کی حسینہ کی جانب پڑی۔ وہ ہمارے ہاں ایک رشتہ دار کے ساتھ تشریف لائی تھی۔ ہم نے ذرا آنکھیں ملائی تو رسپانس پازیٹیو آیا۔ اظہار کرنا مناسب جانا، جیسے کیسے اظہار ہوا، لیکن حسینہ نے اظہار ہمارے منہ پہ دے مارا۔ یہ ہمارے ساتھ پہلا دھوکا تھا، اور اس دن سے آج تک ہم نے یہ بات رٹ کے رکھی ہوئی ہے کہ جو دکھائی دے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے رسوائی ایسی ہوئی کہ عشق محبت سے استعفیٰ لینا چاہا، لیکن دوستوں نے اس کام سے باز آنے کو کہا۔ اب کی بار علامہ صاحب کی اسی غزل کے پہلے شعر نے ہماری رہبری فرمائی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ہم نے بھی دل میں ٹھان لی کہ دیکھ لیں گے۔ دوستوں کے ساتھ دوسرے ہی روز کمپیوٹر والے کے ہاں راج کمار راؤ کی فلمائی گئی فلم شادی میں ضرور آنا لوڈ کروائی، اور دیکھ کر اپنے اندر غیرت لائی اور اپنا سٹینڈرڈ بدل لیا۔ تھوڑا بہت سٹینڈرڈ بدلا تھا کہ 10ویں کے نتائج آ گئے۔ اللہ کا شکر پاس تو ہوئے، جی تو چاہا کہ جشن منائے، مگر خاموشی اختیار کی۔ 10ویں پاس کی تو ہائر سیکنڈری کی جانب قدم بڑھے۔ 11ویں جماعت میں ایک میڈیکل والی حسینہ دل کو بھا گئی، لیکن ان دنوں نہایت ہی بگڑے ہوئے دوستوں سے پالا پڑا۔ بات کسی طریقے سے بھی نہ بن پائی اور ہم مزید سنگل ہی ہائی سیکنڈری سے الوداع ہوئے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 10ویں فیل ہوئے تو 12ویں میں تو ہونا ہی تھا، لیکن 12ویں پاس کرنے کے لیے ہم نے نقل کی باقاعدہ مشق کی۔ 12ویں کو پہلے ہی چانس میں پاس کر لیا۔ رشتہ دار اب کی بار ایسے جلے کہ آج تک جلتے جا رہے ہیں۔ اب لڑکے نے 12ویں پاس کی تو رشتہ دار کافی احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔
کزن وغیرہ بھی یہاں بلش وغیرہ کرتی تھی، لیکن ہم کہاں قابو میں آنے والے تھے۔ ہم نے کالج کی تیاریاں کی، کالج میں کسی کی جانب نگاہ نہیں کی، لیکن باہر کی حسیناؤں سے ہمارے رابطے قائم رہے۔ مگر ہم نے ایک دن خود کو باقاعدہ وقت دیا کہ بس اب نہیں۔ دل نے کہا کوئی تو ہونی چاہیے جو میرا خیال رکھے۔ دل کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ آخری بار ہے، مگر ہم نے پرماننٹ پیار کرنے کی سوچ کے تعویذ کو منڈوا کر اپنے گلے میں ڈال لیا، جس میں 3 حسینائیں ہماری زندگی میں آئیں اور چلی گئیں، ہماری طرف سے نبھار رہی، لیکن محترمہ ہی کچھ قدم نہ جما پائیں۔ دل ان تینوں کیس کے معاملے میں مکمل بے قصور بھری ہوا۔ ہم نے مزید دکھی گانے سننے شروع کیے، جن میں راحت فتح علی خان کا نغمہ لکھا ہے کیا لکیروں میں مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا پھر محبت تم سے نفرت ہے کا OST ریپیٹڈ موڈ سنا۔ اسی دوران ہم سنجیدگی کی ایک پوڑی پہ قدم رکھ چکے تھے اور ایک ایسی حسینہ سے رابطے قائم ہوئے جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سنجیدہ بھی تھی۔ اس نے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور ہم نے بھی اپنی پوری چاہت اس پہ قربان کر دی۔ زندگی بھر نباہ کا معاہدہ ہوا، جو بے وفائی کرے گا اسے سیدھی گولی مار دینے کی شرط مقرر ہوئی۔ پیار کی گہرائی کے ساتھ ساتھ ہم نے شادی کا فیصلہ کیا۔ اب شادی کے بعد ہم خوشی خوشی جی رہے ہیں۔ 2 چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے بھی ہیں جو صبح سے شام تک پاپا پاپا لگائے رکھتے ہیں۔ آخری گرل فرینڈ اب ہماری گرل فرینڈ نہیں، ہماری اہلیہ ہے اور ہم سے بہت پریم کرتی ہے اور ہم بھی انہیں دل و جان سے چاہتے ہیں۔ سامعین، آپ افسانہ سماعت فرما رہے تھے، افسانہ سنا رہے تھے طیب رضا جیلانی۔